مصدق ملک صاحب، اپوزیشن جو ہے اس نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک نئے کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس کی انہوں نے ایویڈنس یہ دی ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ 15 دن کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو جو آپ کی کیبنٹ کا پہلا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا چیلنج آئیڈینٹیفائی کیا گیا جس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے؟ پہلے تو جی رمضان مبارک پوری قوم کو، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت ہوتی ہے، اور یہ ایک رمضان کا جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے یا وہ یہ ہے کہ ہم درگزر سے کام لیتے ہیں، ہم ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں، لوگوں کی تکالیف جو ہیں اس کے متعلق سوچتے ہیں، اور اس وین کے اندر جس طرح کہ وزیر اعظم صاحب 2-3 مرتبہ ہاتھ بڑھا چکے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ صرف اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جب انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کریں، تب بھی ان کا ہاتھ جھٹکا گیا۔ پھر انہوں نے اپنی ابتدائی تقریر میں اگرچہ بہت سخت کلامی ہو رہی تھی، مگر انہوں نے پھر دوبارہ سے کہا کہ میں نہ صرف معیشت کے اوپر ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مفاہمت کے اوپر ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، آگے ملک کو آگے بڑھنے کے لیے جس مرہم کی ضرورت ہے وہ کنسیلیشن کا جو ایک چارٹر ہے اس کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ پھر جھٹک دیا گیا۔ دوبارہ سے انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنی تقریر میں کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں، تو پھر بھی ہاتھ جھٹک دیا۔ اور آج پہلا رمضان ہے، تو میں بھی، کیونکہ علی بھائی میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، تو میں ان کے ذریعے دوبارہ سے وہ پیغام سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نئی ابتدا بن سکتا ہے پہلا روزہ، اور ہم بیٹھ کے یہ تمام مسائل جو ہیں جو اس وقت ملک کو دوچار ہیں، جن میں سیاسی مسائل بھی جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے وہ بھی ہیں، ان سب کا حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا کہ آپ ایسا کیجئے، حکومت آپ بنا لیں۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے 180 نہ جانے کتنی، وہ ہمارے بھی لوگ بہت دعوے کرتے ہیں، سیٹیں ہیں، لیکن چلیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک بھی سیٹ آزاد اراکین کے طور پہ ہم سے زیادہ ہے تو پہلا حق آپ کا ہوا، آپ حکومت بنا لیں۔ اور پیپلز پارٹی نے بھی شرکت کی اس میں، اور خورشید شاہ صاحب نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں۔ کوئی انہوں نے کنڈیشنلٹی نہیں رکھی، ہمارے ساتھ بھی نہیں رکھی تو ان کے ساتھ بھی کیا رکھنی تھی، مگر وہ حکومت نہیں بنائی۔ حکومت بنا لیتے تو آج یہ تمام سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں، اگر قانون اپنا راستہ لے رہا ہے یا کسی جیل کے اندر کوئی 19-20 ہو رہی ہے تو اس کا تمام رسپانسبلٹی بھی اور طاقت بھی ایگزیکٹو کے پاس ہوتی، یعنی پی ٹی آئی کے پاس ہوتی۔ وہ جو موجودہ الیکشن ہے ان کے اوپر بھی جو کام کرنا تھا وہ خود کرتی، جو ریلیف دینا تھا وہ بھی خود دیتی، ملکی مسائل کا، معیشت کا جو غریب کا حل کرنا ہے وہ بھی خود کرتی۔ یعنی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ کو جب دعوت دی گئی، اور آخری دن بھی جس دن ووٹ تھا اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اب بنا لیں آ کے، تو میرے خیال میں کچھ عجیب سا ہے سلسلہ۔ یہ جس چیز کو آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس ملک کو مرہم کی ضرورت ہے۔ ہم پنجاب میں ہیں اور ہماری میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے سینٹر میں، کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کے ذریعے کے پی میں ہے، مخلوط حکومت بلوچستان میں ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے۔ تو اگر ہم مل کے کام نہیں کریں گے، اگر وفاق جس کا مطلب ہے صوبے، اگر وہ مل کے کام نہیں کریں گے، اگر سیاست جس کا کام ہے، مطلب ہے کہ عوام کی جو ترجیحات ہیں ان کے لیے بیٹھ کے ہم عوامی مقدمہ پیش کریں، ہمارے دوست عوام کی خدمت کے لیے پیپلز انٹرسٹ میں ہمارے مقدمے کو رد کریں اور اس سے بہتر مقدمہ سامنے رکھیں، تو اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اچھا علی ظفر صاحب، رمضان کا پہلا روزہ ہے اور مصدق ملک صاحب پہلے روزے پہ مفاہمت کا پیغام دے رہے ہیں، مرہم کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، تو یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، کیا اس میں آپ کے خیال میں کوئی وزن ہے کہ آپ کے پاس میجورٹی تھی، آپ حکومت بنا لیتے؟ آپ نے کیوں نہیں حکومت بنائی اور اب کیوں شکوہ شکایت ہو رہا ہے؟ حمیمی صاحب اچھی باتیں کر رہے ہیں، مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا
اسرائیل کیا کرتا ہے، اسرائیل بم مارتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آئیں ہم آپ کی مدد کرنے لگے ہیں، مدد کرنے کے لیے فلسطینیوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مدد کرنے لگے ہیں، پھر بم مار دیتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں، ہم آپ سے جمہوریت کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری طرف جو جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے۔ اب جو لیٹسٹ آج کی بات ہے وہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ عمران خان صاحب اور ہمارے جتنے اڈیالہ جیل میں لیڈران اس وقت انکارسنیشن میں ہیں، امپریزنڈ ہیں، ان کو بند کیا ہوا ہے، ان سے ملاقات کرنے کی بھی اجازت روک دی گئی ہے، اور ایک عجیب خوف اور حراست کا ماحول کریٹ کر دیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے وکلاء نے جا کے پروٹیسٹ کی تھی اسٹریٹ پہ، ان کے خلاف اینٹی ٹیررزم کے کیسز بن گئے ہیں۔ اسی طرح ابھی بھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے بے بنیاد مقدمے ان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی باتیں دیکھیں اور دوسری طرف آپ یہ بات کریں کہ ہم کوئی مفاہمت چاہتے ہیں، تو کون یقین کرے گا؟ اسرائیل پہ آپ یقین کرتے ہیں جب وہ اس طرح کی بات کرتا ہے؟ علی ظفر صاحب، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آپ کے سیاسی مخالفین ضرور ہیں، لیکن ان کو اسرائیل کے ساتھ تشبیہ دینا کوئی نامناسب نہیں ہے؟ میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ اگر مفاہمت کی آپ نے بات کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آئیڈیالوجیکل بات ہو، کوئی اکانومی کی بات ہو، کوئی ہیلتھ کے کرائسس کی بات ہو، تو پھر آپ کو سی بی ایمز پہلے کرنے پڑتے ہیں۔ سی بی ایم کا مطلب ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، یعنی آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ دوسرے کا کانفیڈنس بڑھے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ ہاں ہم کم از کم 10 جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں بالکل ہی متنازع ہے الیکشن، ہم ان کو کھولتے ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آڈٹ ہو جائے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی حکومت یہ بھی سی بی ایم مانے کہ ٹھیک ہے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو ہم رہا کرتے ہیں، جو عورتیں پی ٹی آئی کی خواتین کو اریسٹ کیا ہوا ہے 3 دنوں سے ان کو ہم آزاد کرتے ہیں، جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں جن کے خلاف کنوکشن نہیں ہوئی ان کو ہم اریسٹ نہیں کریں گے، ان کو ہم رہا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں تو شاید ہمیں یقین بھی آئے اور ہم پھر اکانومی پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ اور جو نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو ماریں گے، آپ کو امپریزن کریں گے، جمہوریت کو نقصان پہنچائیں گے، کرپشن کے اوپر بات کریں ہمارے ساتھ آ کے، باقی چیزیں چھوڑیں، پہلے آپ ہمیں ہماری اینٹیٹی کو مانیں کہ ہمارے خلاف کیسز جو تھے وہ درست طریقے سے ختم ہوئے، آپ یہ مانیں کہ بالکل الیکشن صاف شفاف ہوئے، پھر ہم باتیں کریں گے۔ اس طرح میرا خیال ہے حامد میر صاحب نہیں ہو سکتا سمجھوتا کسی قسم کا یا ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں ہمیشہ کہ ڈائلاگ کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، ڈائلاگ ہونا چاہیے آئیڈیالوجیکل ایشوز پہ، کرائسس کے معاملات پہ، جو مشکلات ہیں لوگوں کو ان کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں گفت و شنید ہونی چاہیے، ادھر ہمیں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے پہلے ایک راستہ بنانا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ اپنی حکومت بنا لیں، تشدد کے ذریعے بنا لیں، دھاندلی کے ذریعے بنا لیں، اور پھر آپ کہیں چلے آپ ڈائلاگ کرتے ہیں۔